میں نے پوچھا، علماء نے پوچھا یہ بچے حافظ قرآن بن گئے کیوں مارا؟ کہا یہ دہشت گرد تھے۔ میں نے ان کے شناختی کارڈ دیکھے، ان کے شناختی کارڈ میں بڑے بچے کی عمر 13 سال تھی، کوئی 8 سال کا بچہ تھا، کوئی 9 سال کا بچہ تھا، کوئی 12 سال کا بچہ تھا۔ قرآن پڑھنے والوں کو شہید کر دیا۔ وہ ماں جو بچے کو سینے سے لگا رہی تھی وہ فون کرتی ہے، فون اٹھانے والا کوئی نہیں، وہ رو رو کر پوچھ رہی ہے میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا بچہ حافظ قرآن بنا تھا نا، اس کی آج دستر بندی تھی نا، وہ دستر بندی اب جنت میں ہوگی۔ یہاں ظالموں نے دستر بندی نہیں کرنے دی، وہ قرآن پڑھ کر شہید ہو گیا ہے، حافظ قرآن بن کے شہید ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ یہ بسلوسہ دینا اونچی آواز ہے تو اس کا ذوق سلامت ہے۔ تو پھر اگر کم چلسی وہ مولانا صاحب آئے سے شاہب الدین صاحب انہیں گرمایا تو اسی پھر ٹیلے پڑے گئے انظر اونچی آواز رہا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑ کے گوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑ کے گوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا، حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی، جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے،
طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا؟ اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اونچی آواز میں آپ نے کہنا ہے وہ میرا نبی، اونچی آواز میں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، جس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ اس طرح نا پسا جانا جنہ دا نبی ہے وہ اونچی آواز میں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس نبی نے ہمیں روشنی میں دکھیلا، جس نبی نے ہمیں جھوٹ سے نکالا، جس نبی نے ہمیں سچ کی طرف لایا، جس نبی نے ہمیں ظلم سے نکالا، جس نبی نے ہمیں مظلوم کا ساتھ دینے کا کہا، جس نبی نے ہمیں زنا سے نکالا، جس نبی نے ہمیں نکاح کا بتایا، جس نبی نے ہمیں ماں میں بہن میں فرق بتایا، جس نبی نے ہمیں سچ میں جھوٹ میں فرق بتایا، جس نبی نے ہمیں حلال میں حرام میں فرق بتایا، جس نبی نے ہمیں جائز میں ناجائز میں فرق بتایا، جس نبی نے ہمیں پاک میں ناپاک میں فرق بتایا،
خالد و حیدر کے افسانے. اور اونچی آواز میں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. میرے استاد محترم حضرت مولانا اسرائیل صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں اور میں نے ان سے گزارش کی کہ میری بات کے درمیان میں وہ کرسی صدارت اس لیے سنبھالیں کہ میری حوصلہ افزائی ہو. میرے برادرم، میرے بھائی مولانا حافظ عبدالرحیم صاحب نے یہ محفل سجائی ہے. اتنی سی عمر میں وہ اتنی بڑی محنت کر رہے ہیں. ہمارا مقابلہ جن قوتوں کے ساتھ ہے وہ قوتیں ہار چکی ہیں. ہمارا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ ہیں وہ لوگ شکست کھا چکے ہیں. ہمارا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ لوگ دیر ہو چکے ہیں. وہ بھی ایک عبدالرحیم ڈھونڈ رہے ہیں. ہم بھی ایک عبدالرحیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کا عبدالرحیم سنیما کی طرف جاتا ہے، ہمارا عبدالرحیم مدرسے کی طرف آتا ہے. ان کا عبدالرحیم خیر اللہ کی طرف جاتا ہے، ہمارا عبدالرحیم اللہ کی طرف آتا ہے. ان کا عبدالرحیم وہ خیر اللہ کی دعوت دیتا ہے، ہمارا عبدالرحیم اللہ کی دعوت دیتا ہے. ان کا عبدالرحیم وہ بھی کسی عبدالرحیم پر محنت کر رہے ہوں گے. ان کا عبدالرحیم کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹ کا کاروبار کرتا ہے. ہمارا عبدالرحیم کیا کرتا ہے؟ ہمارا عبدالرحیم سچ پھیلاتا ہے. ان کا عبدالرحیم کیا کر رہا ہوگا؟ ان کا عبدالرحیم زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا ہوگا. ہمارا عبدالرحیم کیا کر رہا ہے؟ ہمارا عبدالرحیم نکاح کی ترغیب دے رہا ہے. یہ مقابلہ آج سے نہیں، یہ مقابلہ کل سے نہیں، یہ مقابلہ پرسوں سے نہیں، یہ ازل سے ہے. ازل سے حق اور باطل کا مقابلہ آیا ہے. حق آیا ہے، باطل بھی آیا ہے. حق چھایا ہے، باطل مٹا ہے. حق پر مصیبتیں آئی ہیں، باطل پر مصیبتیں نہیں آئی. حق نے مصیبتیں برداشت کی ہے، باطل کا مقابلہ کیا ہے. آؤ ذرا حق اور باطل کا مقابلہ بتاتا ہوں. کیسے حق آیا تھا، حق کس طرح آیا تھا، حق کس کی شکل میں آیا تھا. ذرا دیکھیے نا، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ حق کا نمائندہ بن کر آئے ہیں. یہ دیکھیے نا کس کے مقابلے میں آئے ہیں؟ اپنے باپ کے مقابلے میں آئے ہیں. اپنے باپ سے مقابلہ کر رہے ہیں. آزر کے مقابلے میں آئے ہیں، نمرود کے مقابلے میں آئے ہیں. جناب ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جناب ابراہیم کو آگ میں جلایا گیا. لیکن جناب ابراہیم کو آگ نے بھی کچھ نہیں کہا. جناب ابراہیم کا باطل بھی کچھ نہیں کر سکا. جناب ابراہیم کا سختیاں بھی کچھ نہیں کر سکی. جناب ابراہیم کو آزمائشیں بھی کچھ نہیں کروا سکی. جناب ابراہیم حق پر ڈٹا رہا. جناب ابراہیم نے حق کا پرچم بلند کیا. پھر حق کی تصویر ایک اور آئی ہے. یہ دیکھیے یہاں بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہے. حق کس کی شکل میں آیا ہے؟ حق موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا ہے. باطل کس کی شکل میں آیا ہے؟ باطل فرعون کی شکل میں آیا ہے. جناب موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے ہوتا ہے. جناب موسیٰ کو علاقے سے نکال دیا جاتا ہے. جناب موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے ہوتا ہے. جناب موسیٰ کے خلاف فوج کشی کی جاتی ہے. جناب موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے ہوتا ہے. جناب موسیٰ کو اپنوں سے دور کر دیا جاتا ہے. جناب موسیٰ آزمائش پہ پورے اترے. جناب موسیٰ امتحان میں سرخرو ہوئے. حق والے جا گئے ہیں، حق والے کامیاب ہو گئے ہیں. فرعون چلا گیا ہے، فرعون مٹ گیا ہے. پھر حق اور باطل کا مقابلہ آیا. زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، وقت تبدیل ہو گیا ہے. اب حق کس کی شکل میں ہے؟ اب حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہے. باطل کس کی شکل میں ہے؟ باطل وہ مشرکین کی شکل میں ہے، کفار کی شکل میں ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، تڑپایا گیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، تانے دیے گئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، اپنوں نے بھی ستایا، غیروں نے بھی ستایا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جناب
امتی آج بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے آج بھی ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ سروں کو کٹوا دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور اونچی آواز میں انشاءاللہ، اور اونچی آواز میں یہ حق اور باطل کا مقابلہ۔ آج جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا وہ حق کے راستے پر ہیں، آج جن بچوں نے قرآن پاک ناظرے سے پڑھا وہ حق کے راستے پر ہیں۔ اب آپ کے سامنے معاشی مشکلات آتی ہیں، ہم لوگ تو پورا گھر کا گھر عالم ہے، علماء کے ساتھ جڑے ہوئے، مدرسوں کے ساتھ جڑے ہوئے، کوئی کاروبار نہیں۔ میرے والد صاحب عالم ہے، میری والدہ عالم ہے، عالمہ ہے، اور اس طرح میرے بھائی، میرے چاچا، میرے ماموں، میرے دادا، میرے نانا، وہ بھی علماء۔ ہم نسل در نسل اسی صف میں آ رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی مالی مشکل نہیں آئی، کوئی معاشی تنگ دستی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سرفراز رکھا ہے۔ یہی نعرہ لے کر لوگوں کے پاس گئے ہیں، لوگوں نے احترام بھی دیا، عزت بھی دی، ساتھ بھی دیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک غریب مولوی کے ساتھ ایک حاجی صاحب کھڑا ہوتا ہے، ایک غریب مولوی کے ساتھ ایک ایماندار آدمی کھڑا ہوتا ہے، ایک غریب مولوی کے ساتھ ایک دیندار آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس دین ہے، اس کے پاس قرآن ہے، وہ نبی کا وارث ہے، وہ امی عائشہ کی عزت کو جانتا ہے، وہ حضرت عمر کی عزت کو جانتا ہے، وہ حضرت ابوبکر کی عزت کو جانتا ہے، وہ حضرت عثمان کی عزت کو جانتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ جس نے اس کا احترام کیا اس نے یوں سمجھے کہ نبی کے وارث کا احترام کیا، اور جس نے نبی کے وارث کا احترام کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احترام کیا۔ اس وجہ سے لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جولی پلاتا ہوں کہ یہ بچے کوئی نہیں مر جائیں گے بھوک سے، مولوی بڑھے گا تے کھاوے گا ٹکو، یہ والی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم الدین بناؤ، اپنے بچوں کو تبلیغ کے ساتھ لگاؤ، اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ لگاؤ، قاری عبدالرحیم صاحب کے ہاتھ مضبوط کرو۔ یہ کلاس اگر 20 بچوں کی ہے تو 50 کی بناؤ، اور 50 کی ہے تو 100 کی بناؤ۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے، وہ ناکامی کا راستہ ہے۔ آپ بچے پر توجہ نہیں دیں گے، مسجد کی طرف نہیں لائیں گے، قرآن کی طرف نہیں لائیں گے، پھر آپ کا بچہ سنیما کی طرف سوچے گا۔ آج ہمارا اور ان کا مقابلہ ہے، ہمارا مقابلہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جناب حسین کا مقابلہ تھا۔ جناب حسین یزید کے مقابلے میں آئے۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا تو فرعون کافر تھا، حضرت موسیٰ مسلمان تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا مقابلہ ہوا نمرود کافر تھا، حضرت ابراہیم مسلمان تھے۔ اسی طرح تمام اسلام سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک حق اور باطل کا مقابلہ کفر اور اسلام کے درمیان ہوا، لیکن جب حضرت حسین کی بات آئی تو یہاں مسلمانوں میں بھی حق اور باطل کی پہچان ہونے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو، ایمان لایا ہو، کلمہ پڑھ رہا ہو، لیکن وہ باطل کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ حق کے راستے پہ نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا، وہ قرآن کی طرف آنا چھوڑ دے گا، وہ قرآن کے مقابلے میں لوگوں کے پاس چلا جائے گا۔ آج حق والا قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا، آج حق والا ایمان کے ساتھ تعلق رکھے گا، آج حق والا اسلام کے ساتھ تعلق رکھے گا، اور انشاءاللہ حق والا ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کا دامن رحمت نہیں ہو سکتا۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ، یارو انشاءاللہ۔ جب بھی کتنی بھی سختیاں آئیں، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، آپ نے قرآن کا ساتھ دینا ہے، غیر قرآن کی طرف نہیں جانا انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ اور جب نبی کی عزت کی بات آ جائے، نبی کی ناموس کی بات آ جائے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اور ناموس کا مقدمہ لڑنا ہے، غیروں کی طرف نہیں جانا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جناب صحابہ کرام کی بات آ جائے، ان کی عزت اور ناموس کی بات آ جائے، آپ نے حضرت ابوبکر کا سپاہی بننا ہے، آپ نے حضرت عمر کا سپاہی بننا ہے، آپ نے حضرت
میرا وقت پورا ہو گیا ہے اور یہ میں تمہیدی باتیں کر رہا تھا. میں نے عظمت قرآن پہ سوچا تھا، لیکن عظمت قرآن کے لیے مولانا اسماعیل صاحب موجود ہیں میرے استاد محترم، وہ بات کریں گے. آپ کے سامنے صرف اتنی سی بات رکھتا ہوں کہ عظمت قرآن کا تقاضا کیا ہے، عظمت قرآن موضوع کس بات کا، عظمت قرآن چاہتا کیا ہے. آج کا قرآن مجید مظلوم قرآن مجید ہے. ہمارے پاکستان کے قرآن مجید، یہاں پر قرآن مجید کو زخمی کیا گیا ہے، یہاں پر قرآن مجید کو شہید کیا گیا ہے، یہاں قرآن مجید کو نالیوں میں معاذ اللہ پھینکا گیا ہے، یہاں قرآن مجید کو معاذ اللہ دہشت گردی کی کتاب کہا گیا ہے، یہاں قرآن مجید کے حفاظ کو بمباری کر کے شہید کیا گیا ہے. جو لوگ مدرسہ جاتے ہیں وہ مدرسہ جا کر معلوم کرو کہ طالب علم کیا روٹین کیا، طالب علم کی معمول، طالب علم کا معمول کیا ہے. یہ صبح اٹھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، یہ دوپہر ہوتی ہے تو قرآن پڑھتا ہے، یہ رات ہوتی ہے تو قرآن پڑھتا ہے، مغرب کے بعد قرآن پڑھتا ہے، صبح کو قرآن پڑھتا ہے. ہر وقت اس کی زبان قرآن سے تر ہوتی ہے، ہر وقت یہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور یہ ہفتہ ہفتہ مدرسے میں رہتا ہے، ماں باپ سے الگ رہتا ہے، وہ پراٹھے چائے کو چھوڑ کر آتا ہے، وہ گھر کی سہولت کو اور سہولیات کو چھوڑ کر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. قرآن مظلوم ہے، قرآن مظلوم ہے، قرآن شہید ہے، قرآن والا مظلوم ہے، قرآن والا شہید ہے. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے اپنا ٹکڑا بیان کرتا ہوں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مدرسے کی شکل ہوتی ہے، مسجد کے ساتھ چند کمرے ہوتے ہیں، چند کمروں میں طلباء ٹھہرائے جاتے ہیں، ایک قاری صاحب ان کو پڑھاتا ہے. صبح نماز ہوتی ہے، نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت جگایا جاتا ہے، وضو کر کے قرآن کو بٹھایا جاتا ہے، سبق سنا جاتا ہے، نماز کے بعد سب کی سنی جاتی ہے، ناشتے کے لیے پونے گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ قرآن منزل سنا جاتا ہے، اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے کھانے کی، اس میں کیلولا ہوتا ہے، اور زور کی نماز کے بعد پھر قرآن مجید پڑھنے کے بعد عصر کو ایک گھنٹے کی چھٹی، اس میں کھیل کود، پھر مغرب کے بعد قرآن مجید، اسی طرح عشاء کے ساتھ نماز کے ساتھ کھانا، پھر قرآن مجید. یہ سوتے وقت بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جو صبح یاد کر صبح سنانا وہی یاد کر رہا ہوتا ہے. یہ قرآن کا طالب علم ہر وقت قرآن مجید سے اس کی زبانیں تر ہوتی ہے. لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے، آسمان والے نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے. یہ بات آج کی ہوتی تو آپ مجھے کہتے مولانا صاحب یہ بات بہت پرانی ہے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، یہ افغانستان کی سرزمین ہے، قندوز صوبے کا نام ہے، قرآن مجید کا مدرسہ لگا ہوا ہے، قرآن مجید کے لیے طالب علم بھیجے گئے ہیں، قرآن مجید طالب علم پڑھ رہے ہیں. ایک طالب علم نہیں ہے، دو طالب علم نہیں ہے، 100 طالب علم نہیں ہے، وہ کئی سینکڑے طالب علم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. کئی کلاسیں ہیں. مدرسے کی ترتیب یہ ہوتی ہے جن حفاظ کا حفظ ہو جائے سال کے آخر میں اسی طرح ایک جلسہ رکھتے ہیں، بڑا جلسہ ہوتا ہے، علماء اکرام کو بلایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ سے ان کو دستار پہنائی جاتی ہے، علماء اکرام کو بلایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ سے سند دی جاتی ہے. یہ قرآن مجید کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. جس گھر میں حافظ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو اعزاز کے ساتھ والد خوشی کے ساتھ فون کرتا ہے، آپ کی دستار بندی کب ہے، میں آنا چاہتا ہوں. چاچا کہتا ہے بچہ دستار بندی کے بعد آئے گا تو میرے گھر میں کھانا کھائے گا، میری طرف سے دعوت ہوگی. یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں. یہ حافظ قرآن کے اعزاز میں ہوتا ہے. میں نے قندوز میں کیا دیکھا ہے، یہاں بھی ایک مدرسہ تھا، بڑا مدرسہ تھا، کئی 100 طالب علم تھے. صرف جو سالانہ طالب علم جن کی دستار بندی ہوتی تھی وہ 120 کے قریب تھے. یہ طالب علم 2 سال 2.5 سال 3 سال کی محنت کے بعد تیار ہوئے ہیں. کئی استادوں نے محنت کی ہے، والدین نے محنت کی ہے، والدہ نے اپنے ممتا کو اس بات پہ راضی کیا ہے کہ میرا بیٹا مہینے بعد آئے، 2 مہینے بعد آئے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا سبق قضا نہیں ہونا چاہیے. والدہ نے وہ میں کہتا ہوں میرا تخیل کہتا ہے والدہ نے ہفتے کے دن تیار کیا ہوگا کہ بیٹا جاؤ سبق پڑھ کے آ جاؤ، اچھے کپڑے پہنائے ہوں گے اور اس طرح کانکوں میں سرما لگایا ہوگا، بچے کو چوم کر بھیجا ہوگا، مدرسے میں جاؤ. اب بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے. بچہ حافظ قرآن بننے کے بعد دستار
بندی ہو رہی ہے، بچے کی دستار بندی کے لیے علماء بلائے گئے ہیں، بچے نے گھر میں فون کیا ہے، کچھ شاد آ کے بچے ہیں، باپ نہیں ہوگا، اس نے چاچا کو فون کیا ہوگا، چاچا جان میرے پروگرام میں آئیے گا، میری دستار بندی میں آئیے گا، والدہ نے کہا ہوگا بچہ دستار بندی کب ہے؟ اس اتوار کو دستار بندی ہو جائے گی، یہ پروگرام تیار ہو گیا، چاچا تیار ہے، والد تیار ہے، بھائی تیار ہے، ماموں تیار ہے، کزن تیار ہے، بڑا جلسہ سجایا گیا ہے، اتوار کے دن اپنے بھائی کے پاس جاؤں گا، قرآن حفظ کرے گا، ہار پہناؤں گا، گھر مولاؤں گا، گاڑی سجاؤں گا، دعوت کروں گا، اعلان کروں گا محلے میں میرا بچہ فلاں مدرسے سے حافظ قرآن ہو گیا ہے، جلسہ سج گیا ہے، علماء اکرام آ گئے ہیں، سٹیج بنایا گیا ہے، تلاوت ہو گئی ہے، نعت پڑھی گئی ہے، حفاظوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اگلے صف میں بٹھائے ہیں اور وہاں پر رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں، ہار پہنے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے یہ حفاظ ابھی اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے ہیں، اتنے میں چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، آسمان سے کچھ ہیلی کاپٹر آ گئے ہیں، آئے ہائے حافظ قرآن، بچوں نے سوچا ہوگا یہ ہیلی کاپٹر اس لیے آئے کہ کوئی صدر آیا ہوگا، کوئی وزیر اعظم آیا ہوگا، کوئی گورنر آیا ہوگا، وہ ہم پر پھول پھینکنا چاہیں گے، ہم قرآن کی بہت بڑی ڈگری حاصل کر چکے ہیں، ہم قرآن کا احساس حاصل کر چکے ہیں، ہمیں قرآن کی دولت مل چکی ہے، وہ اس لیے یہ پھول پھینک رہے ہوں گے۔ کسی نے سوچا ہوگا پھول نہیں پھینک رہے، اس ہیلی کاپٹر میں صدر صاحب آئے ہیں، جلسے میں شریک ہوں گے، ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں گے، وزیر اعظم صاحب آئے ہوں گے، ہر ایک اپنے سوچ سے سوچ رہا تھا، تقریریں جاری تھی، ہیلی کاپٹروں کی آوازیں آ رہی تھی، اتنے میں اگلے لمحے میں سارے لوگ موجود ہیں، یہ سوچ رہے ہیں ہم نے ہار پہنانا ہے، کھانے کی تیاری کی ہے، لے جانے کی تیاری کی ہے، حافظ قرآن کو سینے سے لگانا ہے، والدہ بھی انتظار میں ہے، میرا بیٹا آئے گا میں سینے سے لگاؤں گا کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے۔ 3 مہینوں کے بعد اتنے میں چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، افغانستان کی سرزمین پر قندوز کے صوبے میں وہ ہیلی کاپٹر شور کرتے کرتے بمباری کر دیتے ہیں، بم پھینک دیتے ہیں، بچوں کے لوترے ادھر ہو جاتے ہیں، سر ایک طرف پڑا ہوا ہے، دڑ ایک طرف پڑا ہوا ہے، ہاں وہ کیا پاؤں ایک طرف پڑے، وہ ہاتھ دوسری طرف پڑا، وہ رشتہ دار سب شہید ہو گئے ہیں۔ کیا گناہ تھا حافظ قرآن کا، کیا گناہ تھا؟ میں نے پوچھا، علماء نے پوچھا یہ بچے حافظ قرآن بن گئے کیوں مارا؟ کہا یہ دہشت گرد تھے۔ میں نے ان کے شناختی کارڈ دیکھے، ان کے شناختی کارڈ میں بڑے بچے کی عمر 13 سال تھی، کوئی 8 سال کا بچہ تھا، کوئی 9 سال کا بچہ تھا، کوئی 12 سال کا بچہ تھا۔ قرآن پڑھنے والوں کو شہید کر دیا۔ وہ ماں جو بچے کو سینے سے لگا رہی تھی، وہ فون کرتی ہے، فون اٹھانے والا کوئی نہیں، وہ رو رو کر پوچھ رہی ہے میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے قبر کی طرف اشارہ کیا، تمہارا بچہ حافظ قرآن بنا تھا نا، اس کی آج دستر بندی تھی نا، وہ دستر بندی اب جنت میں ہوگی، یہاں ظالموں نے دستر بندی نہیں کرنے دی، وہ قرآن پڑھ کر شہید ہو گیا ہے، حافظ قرآن بن کے شہید ہو گیا ہے۔ ماں قبر سے لفٹی ہوگی، ماں نے رو رو کر شکوہ کیا ہوگا، الہ العالمین میں نے تمہارے قرآن کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے قرآن والے کو شہید کر دیا۔ کیا دشمنی ہے قرآن والوں سے؟ آج بھی قرآن والے کو تانے دیے جاتے ہیں، آج بھی قرآن والے کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ لوگوں، ہم قرآن والوں نے قربانیاں دی ہیں تو آپ کے بچوں کے سینوں تک قرآن آئے ہیں۔ قرآن نہ ہوتا یقین جانو درندوں میں اور آپ میں فرق نہیں ہوتا۔ قرآن نے ہمیں فرق بتایا ہے۔ آج بھی اگر یہ بچے ناظرہ قرآن پڑھے ہیں، اب ان کو آپ حفظ کی طرف لے آؤ، یہ اعلان کر دو کہ لوگوں تم نے بمباری کر کے حافظ قرآن شہید کیے، ہم مزید حافظ